حضور کی دو صاحبزادی، ایک کا نام رقیہ، دوسری کا نام کلثوم، دو بیٹیاں رقیہ اور کلثوم، حضرت رقیہ حضرت کلثوم، دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے گھر کی دلہن بنی، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے گھر کی دلہن بنی۔ دنیا کا دستور دیکھیے، اگر کسی لڑکی کا نکاح کسی خاندان میں ہوتا ہے تو اس خاندان کا نام اب لڑکی سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ پہلے لڑکی قریشی تھی، شادی پٹھان میں ہو گئی تو اب وہ پٹھان لکھتی ہے۔ لڑکی کہیں پر اگر عباسی تھی، شادی ہونے کے بعد اس کا خاندان انصاری ہے تو اب وہ انصاری لکھتی ہے، شادی کے بعد خاندان چینج۔ یہ دنیا کا دستور، میں اس میں اپنے علم کی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا دستور۔ اور غیر مومن میں بھی یہی دستور ہے، شادی کے بعد جہاں پہنچتی ہے وہیں کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، جو لوگ مرید ہوتے ہیں، پہلے مرید نہ تھے اب مرید ہو گئے، تو غوث اعظم سے ہوئے تو قادری ہو گئے، غریب نواز سے ہوئے تو چشتی ہو گئے، کہیے سبحان اللہ۔ لقب بعد میں لگا، لہذا جہاں پہنچے ہیں وہاں کا لقب لگایا جاتا ہے۔ عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہوئے، تیسرے خلیفہ۔ اور نبی کی دو بیٹیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ، دوسری کا حضرت کلثوم، دونوں عثمان غنی کے پاس پہنچی۔ تو جب پہنچی تو عثمان غنی کا نام جڑنا تھا، لقب عثمان غنی کا جڑنا تھا، لیکن پہنچی ہمارے نبی کی بارگاہ سے ہیں تو اب تک عثمان غنی تھے۔ جب دو بیٹیاں نبی کی نکاح میں شامل ہو گئی تو عثمان ذو النورین ہو گئے، دو نور والے ہو گئے، ہمارے نبی بھی نور، ان کی بیٹیاں بھی نور، اور وہ جس گھر میں پہنچ جائے وہ گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا ہمارے نبی نور ہیں تو آپ کے آنے سے شہر منورہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نور ہے، بیٹیوں کے گھر میں جانے سے عثمان ذو النورین ہو گئے۔ سبحان اللہ، دو نور والے ہو گئے۔ لہٰذا ابھی یہ قصہ ناتمام ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ دل تو چاہتا ہے، بہت ساری اس میں گفتگو ہے جو ذہن میں ہے، دل میں ہے، بہت سارا علم ہے جو پردے میں ہے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ اور آج میں پورے آیت کی ترجمے کے ساتھ تفسیر بیان کرنے آیا تھا، ترجمہ تو میں نے کر دیا۔ آیت نمبر 16 کا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ لیکن یہدی بہ اللہ میں صرف یہدی بہ کی تفسیر آپ نے سماعت کی ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، جب ایک لفظ پر اتنی تفسیر ہے، اگر پورے قرآن کی تفسیر کی جائے تو کتنی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا عقلیں حیران ہیں قرآن عظیم کے علم میں، اور یہ علم مکمل قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کہنے، ہمیشہ آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کو ہمارے قلبوں میں اللہ تعالیٰ اتارے، اس کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔